أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے پیارے دوستوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ان عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاز سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے وہ بجاتی رہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہیں، یک کے بعد دیگرے، پھر ابو بکر، پھر علی اور پھر عثمان، سبھی صحابی گزرتے گئے لیکن تب بھی وہ دف بجاتی رہیں، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ اسی طرح ایک حبشی عورت ناچ رہی ہیں اور بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عائشہ آؤ دیکھو۔ میں گئی اور تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے، لہذا میں نے عرض کیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں واپس لوٹ آئی۔